اور حضور نے اپنی تلوار نکالی، میدان احد میں تلوار نکالی، اور حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ تلوار لے لیکن اس کا حق ادا کرے، تلوار لے اور تلوار کا حق ادا کرے۔ ایک صحابی نے ہاتھ بڑھایا، حضور نے پیچھے کر لی، تلوار نہیں دی۔ پھر دوسرے نے بڑھایا، حضور نے پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نہیں عطا فرمائی۔ 7-8 انصار نے یا صحابہ نے ہاتھ بڑھایا، حضور نے تلوار نہیں دی۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ ان کا نام تھا، نام سنا ہوا ہے حضرت ابو دجانہ، بڑے دلیر بہادر اور بڑے جنگجو آدمی تھے، بڑے زبردست قسم کے یہ جناب مجاہد تھے۔ انہوں نے یہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نا اس کا حق ادا کرے گا تو میں اسے یہ تلوار دوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اتنا جہاد کرو، اتنا لڑو کہ اس تلوار میں دندے پڑ جائیں، اتنے کافروں کو قتل کرو کہ اس تلوار کے اندر دندانے پڑ جائیں۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کر دوں گا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ تو حضور نے جب وہ تلوار انہیں عطا فرمائی نا، انہوں نے ایک سرخ رومال ان کے پاس ہوتا تھا، وہ اس وقت باندھتے تھے جب انہوں نے جان کی بازی لگانی ہوتی تھی، اسے صابت الموت کہتے تھے، موت والا رومال۔ انہوں نے وہ رومال نکالا، سر پہ باندھا اور تلوار پکڑی اور اکڑ کے میدان احد میں چلے۔ حضور نے فرمایا اس طرح چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، تکبر سے چلنا، لیکن جب کافروں سے جنگ ہو رہی ہو نا تو وہاں پہ تکبر سے چلنا اللہ کو پسند ہے۔ یعنی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب پھر آخر تک ثابت قدم رہنے والے صحابہ کرام میں تھے، یہ ثابت قدم رہے، یہ نہ ڈرے نہ گھبرائے۔ جو صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے حضرت ابو دجانہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور جب جنگ شدید ہو گئی تو حضور کے آگے یہ کھڑے ہوتے اور اپنی پشت آگے کر دیتے، تیر آتا تو حضرت ابو دجانہ کی پشت میں لگتا، اور انہوں نے اتنا حضور کی تلوار سے جہاد کیا کہ تلوار کے دندے پڑ گئے، تلوار ٹیڑھی ہو گئی، اور انہوں نے وہ حق جو تھا وہ ادا کر دیا۔ یہ بھی تو حضور کے صحابی ہیں نا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سب کچھ قربان کیا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تلوار کا حق ادا کر دیا، اور